سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شک شبے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرمائے اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ قرآن برحق ہے، قرآن کا ہر لفظ، ہر حق، ہر جملہ برحق ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں فرمایا، عبدہ، اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی کا نام لیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول کہتا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ بنبیہ بحبیبہ، اللہ تعالیٰ کچھ بھی فرماتا، لیکن یہاں فرمایا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، یعنی مکہ مکرمہ سے، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندگی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی، انکساری، بندگی، تواضع، اللہ کی عبادت وہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندگی میں بھی زیادہ ممتاز تھے، عبادت کے اندر بھی۔ جب رات میں کھڑے ہو کے آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہیں، پیروں پہ ورم آ گیا۔ رات کو عبادت میں مصروف ہیں، دن میں عبادت میں مصروف ہیں، استغفار توبہ میں مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے بندگی والی، کہ انسان کے اندر اللہ کے بندہ ہونے کی صفت ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر میں وقت لگاتے تھے، اللہ کے ذکر اور شکر کے اندر، عبادت کے اندر۔ جب نفل نماز پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورۃ النساء اور چوتھی رکعت میں سورۃ المائدہ۔ ایسے بھی ہوا کئی مرتبہ، جب رات میں عبادت فرما رہے ہیں تو عبادت میں کبھی کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ جتنا لمبا قیام اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ اب سورۃ البقرہ اگر پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھیے، بہت ہی حضور کی تلاوت سبحان اللہ۔ تو اگر جیسے تراویح میں حافظ پڑھتے ہیں نا بہت تیز، وہ تو الگ بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی ہوگی تو کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، بلکہ 40 منٹ 45 منٹ لگے ہوں گے کم سے کم، اس سے زیادہ ہی لگے ہوں گے، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے، اس کی عظمتوں کا تصور کر کے پڑھتے تھے نا۔ تو جتنا لمبا قیام اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ، اتنا ہی لمبا دوسرا سجدہ، پھر آگے کی رکعت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اور دن میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ فرماتے تھے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، جس سے گناہ ہوتے ہوں بخشش اور مغفرت تو وہ طلب کرے گا نا، اور جن کے گناہ ہی نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس قدر عاجزی، بندگی بھی اپنے کمال پر، کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کرام میں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو، اسرا عربی زبان میں اسرا کا مطلب ہے رات کو چلنا۔ اللہ کے رسول کی عظمت تو ہے ہی، مسلم ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس دن دکھا دیا، عرش اعظم تک، ملائے اعلیٰ تک جتنے فرشتے ہیں، جنت میں جتنے فرشتے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جہنم کے جتنے فرشتے ہیں، اور دنیا بھر کی جتنی بھی مخلوق ہے، سب نے دیکھ لیا، سب گواہ بن گئے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلایا، گواہ بن گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادب اور تعظیم سے پیش آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نکلی معراج شریف کے لیے، تو ہر ایک اپنی جگہ پر کھڑا رہا، سورج اپنی جگہ پر، چاند اپنی جگہ پر، آسمان اپنی جگہ پر، زمین اپنی جگہ پر، ساری کائنات اپنی جگہ پر کھڑی رہی، سوئی گھنٹے کی سوئی بھی نہیں لی، ٹائم رک گیا۔ ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ یہ نبی کی ذات وہ ہے کہ جن کے لیے ٹائم بھی رکا ہوا ہے، کائنات بھی رکی ہوئی ہے، فرشتے بھی کھڑے ہیں، رسول اللہ کی تعظیم بجا لانے کے لیے سب کھڑے، ادب اور احترام سے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جیسے کسی دنیا میں بڑے آدمی کی سواری نکلتی ہے نا، کوئی کہیں وزیر اعظم کی سواری ہے، کہیں راشٹرپتی کی سواری ہے، سارا ٹریفک رک جاتا ہے، سارے روڈ جام ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ بڑی سواری گزر رہی ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل ان کے لیے تو روڈ رکتا ہے، جس راستے پہ وہ گزریں گے اسی راستے کا ٹریفک رکے گا۔
اگر کسی بڑے آدمی کو چاندنی چوک میں آنا ہے تو چاندنی چوک کا ٹریفک رکے گا، اسٹیشن کا تو نہیں رکے گا نا، موری گیٹ کا ٹریفک تو نہیں رکے گا، لال قلعے کا بھی نہیں رکے گا، نئی دلی کا بھی نہیں رکے گا، جہاں سے سواری گزر رہی ہے وہیں کا رکے گا نا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس شان کی ہے کہ ساری کائنات اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ یہ عظمت ہے، اور اللہ تعالی نے سب کو دکھا دیا، دیکھو یہ ہے نبی کی شان۔ حالانکہ مانتے سب تھے، لیکن اللہ تعالی نے دکھا دیا اور ان سے ادب اور تعظیم کا اظہار کرا دیا۔ سب کھڑے ہو جاؤ، سب ادب کرو، سب احترام کرو۔ یہ نبی کی شان معمولی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا، کسی رسول کو نہیں بلایا، کسی فرشتے کو نہیں بلایا، کسی مخلوق کو نہیں بلایا۔ اللہ نے بلایا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ سب نے ادب اور احترام، سب کھڑے ہو گئے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ادب اور احترام میں کھڑا ہونا ناجائز بھی نہیں ہے۔ سب کھڑے، احترام میں کھڑے، جیسا تھا ویسے۔ حضور تشریف بھی لے گئے، آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہو گئی، آسمان پر تشریف بھی لے گئے، سب جگہ تشریف لے گئے۔ تو وقت وہیں رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، وقت اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ حضور تشریف بھی لے گئے اور واپس تشریف بھی لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو پھر گھنٹے نے چلنا شروع کرا، پھر سورج نے چلنا شروع کرا، پھر چاند نے چلنا شروع کرا، پھر زمین نے گھومنا شروع کرا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی، سب ادب اور احترام میں ایک دم کھڑے تھے، کوئی جنبش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ والوں کا بھی عذاب دیکھا کہ دوزخ کیسی ہے، دوزخ والوں کو عذاب کیسے دیا جائے گا، کن لوگوں کو کس چیز کا عذاب ملے گا، یہ بھی سارا دیکھا، اور آ کر امت کو بتایا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے بھی بتا رہے تھے تو یقین آ رہا تھا، امتی مسلمان سارے یقین کر رہے تھے، لیکن حضور نے وہاں پر جہنم کے عذاب کا مشاہدہ کر کے آ کے بتایا، جنت کو ملاحظہ فرمایا، مشاہدہ فرمایا، پھر آ کے بتایا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کے سفر میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، شراب کا نہیں لیا۔ دودھ جو ہے یہ فطرت ہے، اور دودھ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے، چاہے وہ ماں کا دودھ ہو، چاہے وہ کسی جانور کا دودھ ہو، دودھ کے اندر اللہ تعالی نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ صفت رکھی ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ حضور آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ تو حضور نے یہ بتا دیا کہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا شراب کا کاروبار کرتے ہیں یا کچھ بھی ناجائز عمل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے نا، جیسے گارڈ آف آنر کہلاتا ہے، کسی بڑے آدمی کو جب فوج سلام کرتی ہے، ساری
سارا دیش سلام کرتا ہے، تو اس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، تو یہ ہمارے لیے بھی فضیلت کی بات ہے کہ نبی کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں بلایا، مسلمانوں کم از کم اس نبی کی بات تو مانو۔ جب وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی معراج حاصل ہوتی ہے۔ معراج کا مطلب اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اللہ سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان کے جسم کے حصے سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں، ان حصوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں کھائے گی۔ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ پر بھی حرام کر دیا ہے انسان کے جسم کے ان حصوں کو جو سجدے میں زمین پر ٹکتے ہیں۔ جیسے انسان کا چہرہ ہے، سب سے پہلے زمین پر ہے، ماتھا ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، انسان ہاتھ ہے، چہرے کی عزت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی چہرے پر نہ مارو، کسی کے بھی چہرے پر نہ مارو۔ کیا پتہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عزت دی ہے کہ تم مسلمان جب سجدہ کر رہے ہو تو تمہارے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے زیادہ تر سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ۔ اور بھی تسبیحات بہت ہیں، مستند حدیثوں میں بہت ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ بھی تسبیح ہے، بہت مقبول ہے۔ لیکن سورہ نصر جو ہے، النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ، تو جو بھی انسان سے ہو سکے نفل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، تو یہ اللہ کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ یہ ہے اصل بات، ہمیں ان کا امتی بنایا، تو اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔